اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، آج میرا موضوع سوامی ویکانند حصہ دوم، یہ چھٹی جماعت کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 45 آپ کھولیں گے اور میں اس کو پڑھوں گا، آپ اچھی طرح دھیان سے اس کو سنیں گے۔ تو چلیے کرتے ہیں شروعات۔ اس کا آج تیسری عبارت ہمیں پڑھنی ہے، تو کرتے ہیں اس کی شروعات۔ سوامی ویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہی کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کو ویدانت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسائی ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، بین المذاہب آگہی کا بیڑا اٹھانے کا صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیاء نو کے لیے سوامی ویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو پیارے بچوں، جو عبارت ہم نے پڑھی، اب اس کا ہم مطلب سمجھیں گے۔ اس میں کہا گیا ہے سوامی ویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ ہم نے سبق میں اوپر پڑھا کہ راما کرشنا کون تھے سوامی ویکانند کے، وہ ان کا اور ان کا سوامی ویکانند کا اور راما کرشنا کا آپسی ایک رشتہ تھا۔ کون سا رشتہ تھا؟ استاد اور شاگردگی کا رشتہ تھا ان دونوں کا۔ تو جو ان کا مشن تھا، جو ان کا مقصد تھا، کن کا مقصد؟ راما کرشنا کا مقصد تھا، اس کو پورا کرنا۔ اس کی جو بانی، جو اس کی بنیاد ڈالی، اس مقصد کی، جو مشن کہتے ہیں مقصد کو، اور اس مقصد کا جس کی بنیاد ڈالی، وہ کس نے ڈالی؟ سوامی ویکانند نے۔ کس کے مشن کی؟ راما کرشنا مشن کی۔ چلیے، انہی کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کی ودانیت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسائی ہوئی۔ تو پیارے بچوں، انہی کی کوششوں، کنہی کی کوششوں سے؟ سوامی ویکانند کی کوششوں۔ کہاں پر؟ مغربی، ویسٹرن، مغربی، بالخصوص کہ کہاں، کن جگہوں پر؟ امریکہ اور یورپ کے ودانیت۔ دیکھو پیارے بچوں، ودانیت یہ ایک ہندوؤں کی ایک ان کا ایک نظریہ ہے، ان کو حق الہی کو پہچانے کا ایک نظریہ، ان کو ودانیت کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا؟ یوگا، جو آج تک کل یوگا ہوتا ہے۔ جو یہ فلسفے انہوں نے لکھی، ان کی شناسائی، ان کی جان پہچان کس نے کروائی؟ انہی نے کروائی، انہی کی کوششوں کا ذریعہ ہے، سوامی ویکانند کی کوششوں کا ذریعہ ہے، انہی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، بین المذاہب آگہی کا بیڑا اٹھانے کا صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ بین المذاہب، یہاں پر پیارے بچوں، یہاں پر لفظ ہے بین المذاہب۔ یہ بین کہتے ہیں پیارے بچوں، یہ دو لفظ ہیں، دو لفظوں کو ایک لفظ بنایا گیا ہے، دو لفظوں کو ایک بنایا گیا ہے۔ یہاں پر بین الگ لفظ ہے اور مذاہب دوسرا لفظ ہے۔ بین کہتے ہیں درمیان کو، اور مذاہب جو ہے یہ مذہب کی جمع ہے، مذاہب جو ہے مذہب کی جمع ہے۔ تو بین المذاہب کو آگہی، ان کا آگہی کا جو بیڑا اٹھایا ہے، وہ کس نے اٹھایا ہے؟ وہ انہی کے سر جاتا ہے۔ کنہی کے سر؟ سوامی ویکانند کے سر۔ اچھا، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندوازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ اب انہی کی کوششوں کی وجہ سے، جو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا، انہی کی وجہ سے 19ویں صدی کے اختتام پر، آخر پر، جو ہندوازم ایک مذہب ابھر کر آیا، عالمی مذہب ابھر کر آیا، اس کے طور پر ابھر کر آیا، وہ کن کا نتیجہ ہے؟ وہ انہی کا نتیجہ ہے۔ کیا، کون سا مذہب آیا؟ ہندوازم۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ شاباش۔
جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیائے نو کے لیے سوامی ویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے. اب جدید ہندوستان، ہاں، نیو انڈیا، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں. جو جدید ہندوستان تھا اس میں ہندو مت ایک مذہب ہے، ہندوؤں کا مذہب. تو اس کو احیائے نو یعنی کہ نئی طریقے سے، نئے سرے سے اس کو ابھارنا، نئے سرے سے اس کو پیدا کرنا، نئے طرح سے اس کا ارتقاء کرنا اس مذہب کا. تو نئی طریقے سے کیا، اس کو میں جان ڈالنا کس میں، اس مذہب میں. تو وہ کیا ہے، سوامی ویکانند کی کوششوں کا، انہی کا کوششوں کا نتیجہ ہے، یعنی ان کو خاص اہمیت حاصل ہے انہی کوششوں سے. ویکانند کو روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں. ہاں، ان کا جو گرو تھا، ان کا جو استاد تھا، جس کے وہ مرشد تھے، وہ ان کا پیر تھا. کن کا؟ راما کرشنا تھا. ان کا جو روحانی گرو تھا، انہوں نے کہا کہ تمام جو مذاہب ہیں، تمام مذاہب ہیں کہ سچے ہیں. مذاہب کہتے ہیں مذہب کی جمع. دنیا میں جتنے بھی تمام مذہب ہیں وہ کیا ہیں؟ سچے ہیں. اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے. ان کے خدا کی عبادت کیا ہے، اس کو کیا ان کا نظریہ کیا تھا کہ انسانیت کی خدمت، دنیا میں جتنی بھی انسان ہیں ان کی خدمت کرنا کیا ہے، خدا کی بڑی عبادت ہے. اپنے گرو کی وفات کے بعد ویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. ہاں، انہوں نے جا کر ہر جگہ جا کر، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، تو گھر گھر جا کر انہوں نے کیا کیا، اپنے آنکھوں کے ذریعے ان کا طویل سفر کیا. طویل سفر کر کے انہوں نے کیا کیا پیارے بچوں، مشاہدہ کیا. انہوں نے امریکہ اور یورپ کا بھی سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کے سامنے، ہاں، اس کے بعد کہاں کیا، امریکہ اور ہندو کا فلسفہ بیان کیا، ہندوازم کا فلسفہ بیان کیا. تو پیارے بچوں، یہاں کچھ میں نے الفاظ یہاں لکھے ہیں. مشن، میں نے کہا تھا یہ میم شین ہے پیارے بچوں، یہ میم اور شین ہے. مشن کہتے ہیں مقصد کو، ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور بانی کہتے ہیں بنیاد ڈالنا والے کو. تو دوسرا لفظ کیا ہے پیارے بچوں یہاں پر، ویدانیت، یعنی وحدت الوجود کا نظریہ، دینیات. ہندوؤں کی یہ دینیات ہوتی ہے، ہندوؤں کا پہچاننے کا، ان کا جو مذہب پہچاننے کا، اس کو کہتے ہیں ودانیت. تو شناسائی کہتے ہیں جان پہچان بڑھانا، جان پہچان، واقفیت حاصل کرنا. بین میں نے کہا درمیان. اور مذاہب ہے مذہب کی جمع، بین المذاہب یعنی دو مختلف مذہبوں کے درمیان. ٹھیک ہے پیارے بچوں. احیائے نو یعنی نئی جان ڈالنا. تو پیارے بچوں جو یہ لفظ میں نے لکھے ہیں ان کو بھی آپ ذہن نشین کریں گے. ان کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح میں نے پڑھے، ان کو بھی اچھی طرح دھیان رکھنا، اور اپنی جو کاپی پر ہے ان کو بھی لکھنا اور ان کی مشق کرنا، ان کو یاد کرنا. تو آج کے لیے اتنا کافی، باقی وسلام.